کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کے میں شان بنت رسول لکھوں، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں۔ اور میں نے کہا دکروٹا صاحب ہمارے ہاں اس قلم کا بھی پردہ ہے، ہم تو اس قلم کو بھی پردوں میں رکھتے ہیں جس قلم سے اپنی اماں جان کا نام لکھتے ہیں، اس قلم کا جب پردہ ہے تو جی مزار کھلا ہے سیدہ پاک کا در 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 او دکروٹے جا رہے ہیں، او جا رہے ہو کتھے جا رہے ہو؟ او سیدہ پاک کے مزار پہ جا رہے ہیں، سلامی دینے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا سیدہ پاک کے لیے سلامی کے لیے ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدہ کا سچا غلام ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، نوری مسجد میں بیٹھا، گجرانوالہ میں بیٹھا، چاہے لاہور میں بیٹھا، چاہے فیصل آباد میں بیٹھا، چاہے پنڈی میں بیٹھا، چاہے اسلام آباد میں بیٹھا، چاہے کراچی میں بیٹھا، چاہے پہاڑوں پہ بیٹھا، چاہے سمندر کی تاؤں میں بیٹھا، چاہے سمندر میں سیر کر رہا، چاہے زمین میں سیر کر رہا، چاہے آسمانوں میں سیر کر رہا، سیدہ کا سچا غلام ہو، دل سے آواز لگائے سیدہ خالی جھولی واپس نہیں پھیلاتی۔ ہمارا خاندانی کام ہے یہ دم درود، آپ کو پتہ ہے سیدوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے پاس بڑے بڑے نوجوان آتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ صاحب فلاں کام رکا ہوا ہے، شاہ صاحب فلاں کام رکا ہوا ہے، شاہ صاحب فلاں کام رکا ہوا ہے، بڑے بڑے کام۔ میں اس کو اکیلا کمرے میں لے جا کر یہ بتاتا ہوں، پھر میں نے اس کو عام کرنا شروع کر دیا، میں اس کو اکیلا کمرے میں لے جا کر یہ بتاتا ہوں، میں نے کہا بیٹا بات سن، ادھر کوئی آل بیت کی محبت کا چراغ ہے تیرے دل میں؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ میں نے کہا پتر اتھے کوئی چراغ جل رہے، تو ایک بچہ میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی، میرے پاؤں کو ہاتھ لگا کے رونے لگا، کہنے لگا شاہ صاحب آل بیت سے محبت ہے، آپ کے پاس جبھی تو آتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ کہنے لگے بندے تے بتیرے نے تواڈے کول کیوں آنا، تانوں سیدہ دے درد چراغ سمجھنا تے اسے واسطے آنا نا۔ تو میں ہاتھ پکڑ لیا، میں کہا گل سن، میں تینوں آج ایک وظیفہ دین لگا پتر، رات نہیں گزرنی، کام تیرا ہو جانا۔ کہنے لگا شاہ جی بڑے چلے کٹے نے، بڑے کام کیتے نے، انہیں جانا سی امریکہ، ساڈے کول کوئی ایسا جوان نہیں ہے جڑا آکھے جی میں مدینے جانا ہے، جڑا بھی آئے امریکہ جانا ہے، تے انگلینڈ جانا ہے، تے اٹلی جانا ہے، تے جاپان جانا ہے، ہاں کوئی اے بھی تے آکھے کہ میں مدینہ پاک جانا ہے۔ تو میں کہنے لگا کہ شاہ جی بڑا عرصہ ہو گیا اپلائی کر رہے ہیں، میرا کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ دس دو۔ میں کہا پتر اتھے کوئی چراغ ہے بلا ہے، میں کہا راتی اپنا بیگ پیک کر دیں، سنیے گا، میں نے کہا رات کو اپنا بیگ پیک کر دینا جو تمہیں امریکہ لے کے جانا ہے۔ وہ کیسے؟ شاہ صاحب بڑے چلے کاٹے، بڑے بڑے وظیفے کیے۔ میں نے کہا چھوڑ تو ساری باتوں کو، آج میں جو تجھے وظیفہ دینے لگا ہوں نا، اگر تو آج رات کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا نا کہ مولا عرش کا کریجہ چیر کے نیچے بھیج دے، تو اللہ بھیج دے گا تیرے لیے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ شاہ صاحب میں نے کہا آج رات کو تو اپنا بیگ تیار کر لے، اپنے کپڑے شپڑے جو تُو نے لے کے جانے ہیں وہ تیار کر لے، صبح اس نے اپلائی کرنا تھا، اس کو بلایا ہوا تھا، انٹرویو تھا، بولا کرنا کیا رات کو؟ میں نے کہا کچھ نہیں کرنا پتر، ساری رات سوتا رہنا۔ میں نے کہا ساری رات سوتے رہنا۔ بولا وہ کیا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا بس رات کا جب پچھلا پیر ہونا صرف 10 سے 15 منٹ کے لیے آنکھ کھول دینا اور پھر سو جانا، رات کو اٹھ کے اچھا وضو کرنا، 2 نفل پڑھنا سیدہ پاک کے اصال ثواب کے۔ نہیں سمجھ آئی؟ 2 نفل پڑھنا سیدہ پاک کے، پڑھنا اللہ کے لیے، ثواب اس کا کس کو پہنچانا؟ سیدہ پاک کو پہنچانا، اور ایسے یوں جھولی پھیلا کے مدینے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جانا اور کہنا سیدہ پاک رب تیری نہیں موڑدا، رب تیری گل نہیں موڑدا، تہاڈی گل
نہیں موڑتا میں اپنا کام کر دیتا ہے تو صبح میرا انٹرویو ہے تو میں جاڑے فلانی جگہ جاڑا ہے سیدہ پاک نو عرض کری کہ اپنے بابا کو لوگ بنا کم کروا کے دینا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. اپنے بابا کو لوگ میرا کم کروا کے دینا ہے. وہ نوجوان آیا اگلے دن رات کو میرے پاس آیا, پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, کہنے لگا شاہ جی وظیفہ تہاڈا کام کر گیا ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ بولا پتہ نہیں کتنی دفعہ اپلائی کیا نہیں ملا. اور میں نے کہا میرے وظیفے نے کام نہیں کیا, یہ سیدہ پاک کی نگاہ عنایت ہوئی ہے. تو میرے بچوں ایک بات تو یہ یاد رکھو, اب وقت چونکہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے, ایک بات تو یہ یاد رکھو میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, سیدہ پاک کی محبت, یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا, یہ اللہ کا انتخاب ہے. مولا علی کی محبت یہ اللہ کا انتخاب ہے. حسنین کریمین کی محبت یہ اللہ کا انتخاب ہے. اور سیدہ پاک کی دوسری جو بہنیں ان کی بھی محبت اللہ کا, آپ کے جو بھائی ہیں ان کی بھی محبت اللہ کا, بولو نا, اللہ کا انتخاب ہے. سیدہ زینب آپ کی بڑی بہن, آپ نے سیدہ پاک کی 3 بیٹیاں تھیں. آپ نے اپنی بڑی بیٹی کا نام رکھا سیدہ زینب, اپنی چھوٹی بیٹی کا نام رکھا سیدہ رقیہ, اس سے چھوٹی بیٹی کا نام رکھا سیدہ ام کلثوم. ایک زکروٹے سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ تو بتا کہ سیدہ نے اپنی بہنوں کے نام کس پہ رکھے, یہ نام کیوں رکھے اپنی بہنوں کے, اپنی بیٹیوں کے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا ہے. میں نے کہا میں بتاؤں, اپنی قوم کو بتائے گا؟ کہنے لگا نہیں مجھے پتا ہے. تو میں نے کہا پھر چیز چرا رہے ہو؟ میں نے کہا اہل بیت سے سچی محبت تم کرتے ہو, ہم کرتے ہو, ہم کرتے. سیدہ پاک کے نام پر سیدہ پاک نے اپنی بیٹیوں کے نام, آپ کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی, آپ نے اس کا نام اپنی بڑی بہن کے نام پہ رکھا سیدہ زینب کبریٰ. آپ کے دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی, اس کا نام آپ نے اپنی چھوٹی بہن کے نام پہ رکھا, ان سے چھوٹی بہن سیدہ رقیہ. پھر آپ کے تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی, ان کا نام آپ نے اپنی تیسری بہن کے نام پہ رکھا سیدہ ام کلثوم. ان تینوں کے نام سیدہ نے کیوں رکھے؟ اس لیے کہ یہ حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں ان تینوں کے جنازوں میں اگر کسی کے سب سے زیادہ آنسو نکل رہے تھے, میں کہتا ہوں زکریا اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولا کرو, سچ چھپایا نہیں کرو اپنی قوم سے. تمہیں شرم نہیں آتی سچ چھپاتے ہو؟ کہ سیدہ پاک اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اگر روئی ہے تو 2 دفعہ روئی ہے. ایک دفعہ سیدہ زینب کبریٰ کے جنازے پر روئی ہے. کیوں روئی؟ ہاں جی علماء بیٹھے آپ, سیدہ زینب کبریٰ جو آپ کی بڑی بہن تھی ان کے جنازے پر کیوں روئی ہے سیدہ پاک سب سے زیادہ؟ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے روئی ہے؟ کیونکہ آپ کی بہن تھی. اور مولا علی کو وصیت کی سیدہ پاک نے, سننا میرے بچوں, اس کو یاد رکھنا. سیدہ پاک کے بعد, سیدہ پاک کے وصال پر ملال کے بعد جس دن مدینے میں دوسری دفعہ قیامت آئی, میری اماں جان کا جنازہ اٹھا. کیا سمجھتے ہو کہ سیدہ پاک کا جنازہ اٹھاؤگا کیا مدینہ خاموش نہ ہوگا؟ اتنے سیدہ پاک دے غلامہ 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 دے غلام, باب خادم کا جنازہ اٹھے تھے تھرتھلی پہ گئی سی, پیسی کہ نہیں پیسی. میرے استاد گرامی بابا خادم رضوی کا جنازہ اٹھا, میں نے کہا غلاموں کا جنازہ اٹھا تو اتنا شور شرابہ ہو, اور سیدہ کا جنازہ اٹھا مدینے میں کچھ ہوا, راتوں رات دفنا دیا, راتوں رات دفنا دیا. میں کیا بند کر زبان کو, یہ اہل بیت پر تبرہ بازی نہیں کر. ایسا ہو سکتا ہے راتوں رات دفنا دیا ہو؟ مدینے کے در و دیوار بھی اس دن رو رہے تھے. حضرت عباس کے کلمات بتا نا, زکروٹے کو بولو بتا, حضرت عباس کے کلمات کیا تھے؟ راوی کہتے میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی سے ایک بوڑھا شخص اپنی لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے نبی پاک کا سگا چچا حضرت عباس, جن کو دیکھ کے نبی پاک فرماتے تھے چچا جان آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے ابو یاد آتے ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک بوڑھا شخص
مسجد نبوی سے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آنسو گراتے گراتے نکل رہا ہے، رات کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج رسول اللہ کی آخری نشانی بھی دنیا سے چلی گئی۔